ہم اپنے جنوبی اضلاع میں دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی فوج کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پہ پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، صوبائی جتنی بھی فورسز ہیں وہ سب ساتھ دیتے ہیں. وہ زبان سے تو وہ کچھ بھی کہتے ہوں گے صوبائی حکومت کے لوگ، لیکن ان کی تمام فورسز نے ان تمام کارروائیوں میں ساتھ دیا. تو میرے مشکل کہاں ہے؟ کیونکہ انہوں نے فورسز تو ان کی موجود ہیں ان سارے آپریشنز میں، وہ زبانی طور پہ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ کہاں ہے؟ بیانیہ یا جو بھی ہو، ایک وزیر اعلیٰ بھی اس میں چلا گیا، یعنی اسی مسئلے میں چلا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کی بات نہیں مان رہا تھا اور اپنی پارٹی کو دوسرا بندہ لانا پڑا. تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی پارٹی کو بھی ڈیفائی کیا. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی تقسیم ہے، عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی، جتنے لوگ ہیں ان کو کنوکشن کا ریشو بہت کم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بات چیت کی اس میں کچھ لوگوں کو تو کورٹ مارشل بھی کیا گیا ہے، تو ان کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی. تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بات چیت کیا، وہ دہشت گردوں کو پاکستان لے کے آئے، تو سب لوگ میرے خیال میں سزا تو کسی کو نہیں ہو رہی. سر ٹھیک، دیکھیں پوائنٹ یہ ہے، آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا کی پولیس بھی موجود ہے اور بالکل بہادری سے لڑتی ہے، ان کی شہادتیں ہیں. آپ کی جو آرمی ہے، ایف سی ہے، وہ بھی لڑ رہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جون سا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 آف نیشنل ایکشن پلان کے اندر خالی نہیں ہے. دہشت گرد جون سا ہے، ہی آپریٹس ود ان دی سوسائٹی. اس نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی، وہ آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے، دوسرے کپڑے پہن کے عوام کے اندر گھوم رہا ہے. اسی لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام ہے پولیس کا، لا انفورسمنٹ کا، فوج کا، ایف سی کا. بٹ دیٹ از جسٹ ون پوائنٹ. وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے آپ کی سیاست کی. آپ نے کہا کہ چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس سیاسی پارٹی کی طرف الوڈ کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کو یہ ایک بیانیہ اس دہشت گردی کے ناصور کے خلاف بنانے دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. وہ اس کے راستے میں حائل ہیں، کیونکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں پہ آئی ڈیز بناتے ہیں نا؟ یہ آپ کے اس صوبے کی مساجد کے اندر آ کے رہتے ہیں نا؟ یہ وہاں پہ جو آپ کے ایکسپلوسیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں مدارس کے اندر، ان کو اسلام کی غلط تشریح اور بیانیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کیا ذمہ داری بھی فوج کی ہے؟ اس میں آپ کے محکمہ داخلہ نے کام کرنا ہے، تو آپ کے محکمہ تعلیم نے بھی کام کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے مذہبی رہنماؤں نے بھی کام کرنا ہے. اس میں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ نے خود کہا اس میں آپ کے کورٹس نے بھی کام کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں آپ کے جو افغانستان کے اندر سے جہاں جو افغانی آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جو اپنا اوور سٹے ہیں، ایلینز ہیں جو کہ اللیگلی رہتے ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے. اس میں کئی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے. بہت سے صوبائی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ کے جو ضم شدہ قبائل ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کئی 100 ارب دیے گئے. وہ وہاں پہ کس نے لگانے ہیں؟ صوبائی حکومت نے لگانے ہیں، انتظامیہ نے لگانے ہیں. کیا وہ لگائے گئے؟ آپ کی جو ان قبائل میں، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کو دہشت گردی ہے، ان بچوں کو آلٹرنیٹ روزگار پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ کرمنل مافیا کا حصہ بننے کی بجائے، اغوا کاری میں اور سمگلنگ کی بجائے، جہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی کی، اس کا حصہ بننے کی بجائے حلال طریقے سے، جائز طریقوں سے ان کو آلٹرنیٹو آکوپیشنز دیں. آپ نے ان کو مواقع دیں اکنامک ایکٹیویٹی کے. کس نے دینے ہیں؟ کیا فوج نے دینے ہیں؟ کیا پولیس نے دینے؟
جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از گیپس آف گڈ گورننس، تو گڈ گورننس ڈزنٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ود پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ مائی ڈیئر. آپ اپنا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ رکھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خارجی فتنہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس لائن سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ Yes, one of the factor is the performance of the police, but it is overall the performance and the good governance in all domains. تاکہ آپ کے بچوں میں، آپ کے عوام میں بے چینی پیدا نہ ہو، ہجان پیدا نہ ہو، مایوسی پیدا نہ ہو، گمراہی پیدا نہ ہو. جب آپ کی اوپر جو سیاست ہے، آپ کے اوپر جو حکمران ہے، وہ ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا، اور اس کی تمام توجہ دیٹ از آن سیاست، دیٹ از آن کریٹنگ ڈویژنس، رفٹس، کنفیوژنس، اور یہ میسج دینے میں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری اپنی گورننس نہیں ہے، ہمارے اپنے فیلیئرز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کابل جاؤ اور کابل والوں کو کہو کہ یار تم یہ کام نہ کرو، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان سے پوری دنیا انگیج کری. وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ان سے اور بھی لوگ انگیج کرتے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری دنیا انگیج کرتی ہے. برادر پڑوسی اسلامی ممالک اور بھی، اور ہمارے عرب ممالک بھی انگیج کرتے ہیں، چائنا بھی انگیج کرتا ہے، امریکہ بھی انگیج، سب انگیج کرتے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بٹ دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کر کے بھی جون سا ہے اس کا خمیازہ بھگت لیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. کیونکہ اس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جون سا ہے کسی کو شنوائی یا موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے. وقار ستی آئی ایم فرام جیو نیوز. سر 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا، یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور دوسرا، آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا، آپ اس ملک کے عوام ہیں، کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جون سی ہیں، وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے
تو پھر دہشت گردی اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے, اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے, لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے, اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی, اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے, ان کو معلوم ہے, یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں, اس کرمنل مافیا میں, ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات, ان کے فوائد, ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں, کرپشن کریں, تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی, دے آر ایبسلیوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں, تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance, nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا, کدھر گیا, کس پروجیکٹ پہ لگ گیا, تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has